شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ یہ کتاب 10 مقاصد پہ مشتمل ہے، ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے تیسری کتاب کا آج آغاز کرنے لگے ہیں، الکتاب الثالث المساجد و مواضع الصلاۃ۔ تیسری کتاب مساجد کے بارے میں ہے اور نماز کے مقامات کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کا پہلا باب اول المساجد فی الارض، زمین پہ پہلی مسجد۔ حدیث نمبر 359 قاف، یعنی کہ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ زمین پہ جو مسجد پہلے نمبر پہ بنائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ قال، تو آپ نے کہا، المسجد الحرام، مسجد حرام، یعنی کہ زمین پہ بننے والی مساجد میں سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حدیث کے راوی جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا۔ ابو ذر کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا۔ ابو ذر کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، کس سے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول سے۔ ثم ایو، پھر کون سی مسجد؟ یعنی کہ پہلی مسجد بنی ہے مسجد حرام، اس کے بعد جو مسجد بنی ہے وہ کون سی ہے؟ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ قلت، میں نے کہا، کم کان بینہما، ان دونوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ ان دونوں کے مابین کتنی مدت ہے؟ یعنی کہ مسجد حرام بنی، اس کے بعد مسجد اقصی بنی، دونوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سنہ، کتنے سال ہیں دونوں کے مابین؟ 40 سال۔ اب یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا کہ مسجد حرام کس نے بنائی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ مسجد اقصی کس نے بنائی؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے۔ اب دونوں کے مابین فاصلہ صرف 40 سال کا، یہ کیسے؟ اتنا کم فاصلہ کیوں؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کے مابین فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو جب ان دو مسجد بنانے والوں میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو ان دو مسجدوں کے آپس میں بننے کی جو مدت ہے وہ 40 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس اشکال کا ازالہ علماء کرام نے یوں کیا ہے
کہ مسجد حرام کا پہلے نمبر پہ بانی کون ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد حرام بنائی ہے پہلی بار نہیں بنائی، اس سے پہلے بنی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے بنی ہوئی مسجد حرام کی بنیادوں کو اٹھایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور یہی صورتحال مسجد اقصیٰ کی ہے۔ تو مسجد حرام کا پہلے نمبر پہ بانی کون ہے؟ پھر کچھ لوگوں نے لکھا فرشتے ہیں، کچھ لوگوں نے لکھا آدم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو بنانے والے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ہے۔ بہرحال جس نے بھی پہلی بار بنایا ہو، یہ بات طے ہے کہ ان دونوں کے بننے میں جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانے کے بعد کہ پہلی مسجد حرام ہے، دوسری مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ کہ دونوں کے مابین فاصلہ 40 سال کا ہے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم اینما ادرک الصلاۃ بعد فصلی، پھر جہاں بھی تجھے نماز پالے، یعنی کہ تم جس جگہ بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، پھر جہاں بھی تمہیں نماز پالے بعدہ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان دو مسجدوں کے بعد، فصلی، تو تم وہاں پہ اس نماز کو پڑھ لو۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان دو مسجدوں کے علاوہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ دو مسجدیں ہیں اور تمہیں جہاں پہ بھی نماز مل جائے وہیں پہ نماز پڑھ لو۔ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ، کیونکہ فضیلت اس میں ہے، کس میں؟ نماز پڑھنے میں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد کی تلاش میں نماز کو قضا کر دیں، نہیں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے آپ جدھر ہیں ادھر نماز پڑھ لیں، اسی میں فضیلت ہے۔ باب نمبر 2، باب الارض مسجد و طہور، کہ زمین مسجد بھی ہے اور طہور بھی ہے۔ مسجد کا مطلب کیا؟ سجدہ گاہ، یعنی کہ زمین پوری کی پوری سجدہ گاہ ہے، کہیں بھی آپ سجدہ دے سکتے ہیں، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وطہور، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کیا ہے؟ دوسرے میں فرمایا وطہور، اور یہ زمین پاک کرنے والی ہے۔ زمین مسجد بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ پوری زمین پہ آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پوری زمین کی مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں جب آپ کو پانی نہ ملے یا جب پانی استعمال کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ طہور کا معنی کیا ہوا؟ پاک کرنے والی۔ حدیث نمبر 360 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، کسی نبی کو یا کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ تو انہیں پھر آپ کیا کہیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، آپ کی خصوصیات۔ اور امام سیوطی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات پہ مشتمل کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ کی تمام خصوصیات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ کتاب میں ضعیف روایات بھی ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہوگا، جن میں آپ ان کی موافقت نہیں کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خصوصیات پہ باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، اور امام سیوطی کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی اس موضوع پہ کتب لکھی ہیں۔ تو آپ کی خصوصیات صرف 5 نہیں ہیں،
لیکن اس حدیث میں 5 کا تذکرہ آیا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 خصوصیات دی گئی ہیں، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف 5 ہی ہیں، لیکن یہ 5 ایسی ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں، کسی اور کو نہیں دی گئی. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں دیگر خصائص کی نفی نہیں ہے، ان کا انکار نہیں ہے. اب یہاں پہ جو خصائص آئے ہیں ان کے علاوہ بھی خصائص ہیں. بالکل، مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع قسم کے الفاظ کہنے کی صلاحیت بخشی ہے. اعطیت جوامع الکلم، میں جامع قسم کے الفاظ کہتا ہوں، ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ میں الفاظ زیادہ بولوں، کم الفاظ بول کر زیادہ چیزوں کو ان میں داخل کر دیتا ہوں. یہ آپ کی صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 خصائص کے علاوہ دیگر اور خصائص بھی ہیں. اب یہاں پہ جو 5 آئے وہ کون سے؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. نصرت، مجھے نصرت دی گئی ہے، میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت کے رعب کے ذریعے. رعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف. یعنی کہ میرا خوف دشمنوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے جب کہ میں ان سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہوں. اتنی دور سے ابھی ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت کے رعب کے ذریعے. اور یہ رعب آپ کا طاری کن پہ ہوتا ہے؟ آپ کے دشمنوں پہ، کفار پہ. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا ہے. کیا بنا دیا گیا؟ مسجداً، سجدہ گاہ، وطہوراً، اور پاک کرنے والی. کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے ساری زمین کو کیا بنا دیا ہے؟ سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ آپ سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ لوگوں پہ واجب تھا کہ نماز کے وقت پہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھیں. اسے آپ مسجد کہہ لیں اس زمانے کی، یا کنیسہ کہہ لیں، چرچ کہہ لیں، بہرحال عبادت خانے میں آ کے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. اور کتنی بڑی سہولت دے دی گئی آپ کی امت کو کہ مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جدھر آپ موجود ہیں ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اور میرے لیے زمین کو کیا بنا دیا گیا؟ سجدہ گاہ، وطہورا، اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. پس میری امت کا کوئی بھی ایسا آدمی ہو جس کو نماز پا لے، فَلْيُصَلِّ، اس پہ واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے. میری امت کا کوئی بھی فرد ہو جس کو نماز پا لے، نماز کا وقت ہو جائے، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کو کوئی مسجد تلاش کرنے کی مجبوری نہیں ہے. مسجد نظر آ رہی ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، نہیں نظر آ رہی تو جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ نماز پڑھ لیں. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں. دشمنوں سے لڑائی کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے وہ میرے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور یہ مال مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. یہ اموال غنیمت مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیے گئے، میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کیے گئے ہیں. تو آپ کی کتنی خصوصیات کا تذکرہ ہو چکا؟ یہاں پہ 3 کا ہو چکا ہے. نمبر 1 مہینے کے فاصلے پہ آپ ہوتے تھے کہ دشمن آپ سے ڈر رہا ہوتا تھا، ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا جاتا تھا.
نمبر 2، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ مسجد بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 2، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا؟ پاک کرنے والی، طہارت کا سبب بنا دیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، اور ایسے ہی آپ کی امت کے لیے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، چوتھی خصوصیت آپ نے فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے، ان کے روز قیامت شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت کوئی نبی نہیں کرے گا۔ کون کریں گے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، اور آپ کی شفاعت سے میدان حشر کی سختیوں سے نجات ملے گی اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور نبی کو بھیجا جاتا تھا اس کی قوم کی طرف خاصتاً، خصوصی طور پہ، یعنی کہ خاص طور پہ اپنی قوم کی طرف وہ آتا تھا ہر نبی، ایک قوم کی طرف۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک نبی کئی اقوام کی طرف آیا ہو، ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف خصوصی طور پہ بھیجا گیا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، مجھے لوگوں کی طرف بھیجا گیا، عامتاً، عمومی طور پہ، تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ تو یہ پانچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے اعزازات ہیں، بہت بڑی آپ کی خصوصیتیں ہیں، جن میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کا دین سب کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، ملحدوں کے لیے، اور ہر انسان کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 361 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ کس سے روایت کرتے ہیں؟ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ فضلنا علی الناس بثلاث، کہ ہمیں تمام لوگوں پہ 3 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ہمیں، یعنی کہ اللہ کے رسول اور آپ کی امت، آپ فرما رہے ہمیں تمام لوگوں پہ 3 خصلتوں کے ذریعے، 3 چیزوں کے ذریعے فوقیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، برتری دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، اس حدیث میں 3 خصائص کا تذکرہ آیا ہے، اور پہلی حدیث میں 5 کا آیا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف 3 ہیں، بلکہ آپ نے اس حدیث میں 3 بیان کیے ہیں، اس موقع پہ 3 بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، یعنی کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح کر دیا ہے۔ کیسے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم لوگ ایسے صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے رب کے ہاں صف بندی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے صف بندی کرتے ہیں، ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دوران نماز آپس میں مل کر کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو۔ بلکہ صحابہ کرام اس حد تک صف بندی کا اہتمام کرتے تھے کہ ٹخنوں سے ٹخنے بھی مل جایا کرتے تھے۔ اور پھر پہلی صف کو مکمل کریں، جب پہلی صف میں جگہ موجود ہے دوسری صف میں کھڑے نہ ہوں۔ تو ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح تشکیل دیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور ہمارے لیے زمین ساری کی ساری کیا بنا دی گئی ہے؟ مسجد بنا دی گئی ہے۔ پچھلی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا تھا کہ ساری کی ساری زمین، یہاں پہ لفظ آیا کہ ساری کی ساری زمین ہمارے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ مسجد بنا دی گئی ہے۔
زمین کے کسی بھی حصے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اونٹوں کا باڑہ، وہاں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نمبر 2، حمام، غسل کرنے کی جگہ، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ قبرستان، قبرستان میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لوگوں کی قضائے حاجت کی جگہ، جہاں لوگ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، اور زمین کی مٹی ہمارے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ طہورا، طہارت کا ذریعہ، پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے۔ زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے۔ تو زمین پہ مٹی جس شکل میں بھی جہاں پہ بھی موجود ہو، جب تک کہ اس پہ کوئی پلیت چیز نہ پڑی ہو، آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مٹی پہ پخانہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور پیشاب کوئی ابھی کر کے گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس مٹی سے آپ تیمم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے صعیداً طیبا، تیمم کرو کس مٹی سے؟ پاک مٹی سے۔ یہ مٹی اگر کسی پتھر پہ موجود ہے، غبار کی شکل میں دیوار پہ موجود ہے، تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اور ہمارے لیے زمین کی مٹی کیا بنا دی گئی ہے؟ طہوراً، طہارت کا ذریعہ، پاک کرنے والی اس کو بنا دیا گیا ہے۔ کب؟ اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائیں، جب ہمیں پانی نہ ملے۔ وذکر خصلۃ اخری، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اور خصلت بھی ذکر کی، ایک اور خصوصیت بھی ذکر کی، یعنی کہ بھول گئی ہے لیکن آپ نے 4 ذکر کی تھیں اس موقع پہ۔ اس کے بعد باب نمبر 3، کیا باب ہے؟ باب بناء المسجد النبوی الشریف، مسجد نبوی کا بننا، مسجد نبوی کے بننے کے بارے میں یہ باب ہے۔ مسجد نبوی الشریف، شریف سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ معزز، محترم۔ حدیث نمبر 362، 362 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، فنزل اعلی المدینہ فی حی یقال له بنو عمرو بن عوف، تو آپ نے پڑاؤ کیا، آپ اترے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، کہاں؟ مدینہ کے ایک بالائی علاقے میں۔ حوالی کے لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ حوالی کہتے ہیں کسی شہر کے اونچے مقامات کو، کسی شہر کے اونچے محلے کو، جو تھوڑا سا دوسرے حصے کے مقابلے میں اونچی جگہ پہ واقع ہے۔ تو آپ نے پڑاؤ ڈالا اعلی المدینہ، مدینہ کے بالائی علاقے میں، فی حی، ایک قبیلے میں، یقال لہم بنو عمرو بن عوف، جنہیں کہا جاتا تھا بنو عمرو بن عوف۔ عمرو بن عوف قبیلے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، مدینہ کے بالائی علاقے میں، یعنی کہ قباء والی سائڈ پہ۔ اور پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ قباء کا علاقہ مدینہ کا بالائی علاقہ ہے، حوالی میں سے ایک یہ بھی ہے، کیونکہ قباء، جب آپ مکہ سے مدینہ آئیں تو پہلے قباء آئے گا پھر مدینہ آئے گا، تو اس لیے فنزل اعلی المدینہ، آپ مدینہ کی بالائی جانب آپ نے پڑاؤ کیا، فی حی، ایک قبیلے میں، یقال لہم، جنہیں کیا کہا جاتا تھا؟ بنو عمرو بن عوف۔ فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلہ، تو آپ نے ان میں 14 راتیں قیام کیا۔ بنو عمرو بن عوف میں آپ نے کتنے دن قیام کیا؟
14 راتیں. ثم ارسل الی بنی النجار، پھر آپ نے بنو نجار کی طرف پیغام بھیجا. بنو نجار کون ہے؟ بنو نجار یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی والدہ کے خاندان پہ مشتمل لوگ جو ہیں. تو آپ نے بنو نجار کی جانب پیغام بھیجا، اور یہاں پہ اس امر کی وضاحت نہیں کی گئی کہ 14 راتیں آپ قباء میں رکے تو آپ نے وہاں پہ مسجد بنائی. آپ قباء میں آئے ہیں تو آپ نے وہاں مسجد بنائی ہے، مدینہ میں آئے ہیں تو مسجد بنائی ہے. اور ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ آباد ہوں، جہاں پہ رہیں، وہاں مسجد بنانے کی فکر کریں. مسجد سے ہی آپ کا دین سلامت رہے گا، آپ کے بچوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے محلے داروں کا دین سلامت رہے گا. مسجد نہیں ہے تو آپ کا دین خطرے میں ہے. مسجد میں جب انسان 5 مرتبہ جاتا ہے، ہر بار اسے نئی غذا ملتی ہے، نئی خوراک ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. تو پھر آپ نے 14 راتوں کے بعد پیغام بھیجا کہ ان کو بنو نجار کو. فجاؤ مقلدی السیوف، تو وہ آئے. کون آئے؟ بنو نجار آئے. تو ان کی حالت کیا تھی؟ تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں، تلواریں لٹکائے ہوئے وہ آئے. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتی، جناب انس بن مالک کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور آپ اپنی سواری پہ ہیں. یعنی کہ وہ منظر میرے ذہن میں محفوظ ہے. میں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، آپ اپنی سواری پہ ہیں. وہ ابو بکر ردفہ، جب کہ ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جب مکہ سے مدینہ سفر کیا تھا تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی الگ تھی، جناب صدیق کی اونٹنی الگ تھی. اور قباء سے جب مدینہ آ رہے ہیں، یہ 3 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے جناب صدیق کو اپنے پیچھے جگہ دی ہے، ان کو عزت دینے کے لیے، انہیں شرف بخشنے کے لیے. وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں. آپ سواری پہ اونٹنی پہ بیٹھے آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے ہیں، بنو نجار کے لوگ آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں، اور تلواریں انہوں نے ننگی تلواریں انہوں نے اپنی گردوں میں لٹکائی ہوئی ہیں. ملا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت، گروہ یا معزز لوگ، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. یعنی بنو نجار کے معزز لوگ آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، یا بنو نجار کی جماعت جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہے. حتی القا بفناء ابی ایوب، یہاں تک کہ آپ نے اپنا کجاوا ڈال دیا، اتار لیا ابو ایوب کے صحن میں. ابو ایوب انصاری، خالد بن زید انصاری، جن کو نبی علیہ السلام کا میزبان بھی کہا جاتا ہے، ان کے صحن میں آپ نے اپنا کجاوا اتار لیا. کجاوا کس کو کہتے ہیں؟ جب اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو لکڑی کا ایک کجاوا رکھا جاتا ہے، پالان رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، سامان بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے کہاں اتارا؟ ابو ایوب کے صحن میں. اور جہاں پہ کجاوا اترے گا ادھر ہی انسان رہے گا. وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اور آپ پسند کرتے تھے اس بات کو کہ آپ نماز پڑھیں جہاں بھی آپ کو نماز پا لیں. یعنی کہ آپ چاہتے تھے کہ فوراً نماز پڑھ لیا کریں، وقت پہ نماز پڑھ لیا کریں، جدھر بھی نماز آپ کو پا لے ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیا کریں. اس چیز کو آپ پسند کیا کرتے تھے. وَيُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ، اور آپ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی کہ ان ایام میں جدھر نماز کا وقت ہو جاتا آپ نماز پڑھتے، اور بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور بے شک آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا. آپ نے کہا مسجد ہماری ہونی چاہیے. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَئِ
ملئ من بنی نجار، تو آپ نے بنو نجار کی جماعت کی طرف پیغام بھیجا. فقال، تو آپ نے کہا، یا بنی نجار ثامنونی بحائطکم ھذا، اے بنو نجار مجھ سے قیمت طے کرو. کس کی؟ اپنے اس باغ کی. یہ تمہارا جو باغ ہے اس کی قیمت لگاؤ، میرے ساتھ اس کا سودا کرو، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں مسجد بنانے کے لیے، بتاؤ تم نے کیا قیمت لینی ہے. قالوا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، وہ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے مگر اللہ سے. آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے، قیمت ہم لیں گے لیکن کس سے لیں گے؟ اللہ رب العزت سے لیں گے، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب لیں گے. فقال انس، حدیث کے راوی جناب انس بن مالک کہتے ہیں، فکان فیہ ما اقول لکم، تو اس باغ میں تھا، کیا تھا؟ جو میں تمہارے سامنے ابھی بیان کروں گا، جو میں تم سے کہوں گا. اس باغ میں کیا کیا چیزیں تھیں اس زمانے میں، یہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں، ابھی میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. فکان فیہ، تو اس باغ میں تھا، کیا تھا؟ ما اقول لکم، جو میں تم سے کہوں گا، جو میں تمہارے سامنے بیان کروں گا. تو وہ کیا چیزیں بیان کی؟ وہ کیا چیزیں تھیں؟ قبور المشرکین، مشرکین کی قبریں وہاں تھیں. وفیہ خارب، اور اس میں کئی کھنڈرات تھے، کئی ویرانے تھے. وفیہ نخل، اور اس میں کھجوروں کے درخت بھی تھے. تو یہ تین چیزیں نمایاں طور پہ اس باغ میں موجود تھیں. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ انہیں اکھاڑ دیا گیا. ثم بالخرب فسویت، پھر آپ نے کھنڈرات کے بارے میں حکم دیا تو انہیں ہموار کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا. وبالنخل فقطع، کھجوروں کے درختوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا تو انہیں کاٹ دیا گیا. فصف النخل قبلۃ المسجد، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے کھجوروں کے درختوں کی قطار بنا دی مسجد کے قبلہ کی جانب. مسجد کی قبلہ کی جانب کھجوروں کے درختوں کی قطار بنا دی، کاٹ کے وہاں آگے ان کی قطار بنا دی، گویا کہ ایک دیوار بن گئی. وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، اور انہوں نے اس مسجد کے دروازے بنا دیے کس شکل میں؟ پتھر کی شکل میں، یعنی کہ پتھر لگا کے انہوں نے ایسا کر دیا کہ پتھروں کی ایک لائن یہ ہے کہ ایک دروازہ بن گیا، اور پتھروں کی ایک لائن یہ ہے کہ دوسرا دروازہ بن گیا. وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، اور انہوں نے دروازے کے طور پہ دونوں جانب پتھر لگا دیے، اور انہوں نے اس مسجد کے دو دروازے بنا دیے. کیا چیز دو دروازے بنا دیے؟ پتھروں کو انہوں نے مسجد کے دو دروازے بنا دیا. وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ، اور وہ پتھروں کو منتقل کرنے لگے، مسجد بنانے کے لیے پتھر لانے لگے. وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، جبکہ وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے. جو پڑھ رہے تھے ان کو باقاعدہ شعر نہیں کہتے لیکن شعر کے انداز میں ہیں، اور وہ یہ پڑھ رہے تھے. وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَهُمْ، اور نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے. وَهُوَ يَقُولُ، جبکہ آپ کہہ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے. ان کے خیر وہی ہے جو آخرت کی خیر ہے، دنیا کی خیر کوئی خیر نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو بخش دے انصاریوں کو بھی اور مہاجرین کو بھی، دونوں گروہ مل کر مسجد بنا رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو آخرت کی خیر دے. تو یہ حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جاننے کا موقع مل رہا ہے، اس سے آپ کو مسلمانوں کی تاریخ جاننے کا موقع مل رہا ہے. مکہ سے آئے، کہاں رہے، کتنے دن رہے، پھر قباء سے مدینہ کا فاصلہ کیسے طے کیا، مدینہ میں پہنچ کے کس کے گھر میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور شروع میں نماز کیسے پڑھتے رہے، مسجد کی جگہ پہلے کن کی تھی، کس شکل میں تھی، پھر آپ نے اس کی قیمت طے کی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو چیزیں موجود تھیں ان کو کیسے ختم کیا، اور پھر مسجد کیسے بنائی گئی، مسجد بنانے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال ہوا،
یہ ساری معلومات آپ کو کب ملیں گی؟ جب آپ ڈائریکٹ باقاعدہ طور پہ احادیث پڑھیں گے. ورنہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے کوئی تو وہ آپ کو اس حدیث کا ایک حصہ لے کر وہ مسئلہ بتا دیں گے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ آپ کو معلومات تبھی ملیں گی جب آپ باقاعدہ طور پہ حدیث نبوی کے طالب علم بن جائیں گے، اور الحمدللہ آج کل میں اور آپ بنے ہوئے ہیں. یہ آخر میں جو شعر سا آیا ہے اس کے لحاظ سے ایک اشکال ہے. اشکال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر کی تعلیم نہیں دی، اور نہ شعر پڑھنا اور نہ ہی شعر کہنا آپ کے لیے مناسب ہے. شعروں کا علم آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہاں پہ تو آپ نے شعر کہے ہیں، تو علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ شعر نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت نہیں دی، لیکن کسی کا شعر دہرانے کی صلاحیت دی ہے. جیسے ہم علامہ اقبال کے شعر پڑھیں تو یہ اور چیز ہے، اور اپنی طرف سے شعر کہنا یہ اور چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا قرآن کریم اس شاعر کا اپنا کلام ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت سے ہی محروم رکھا ہے. البتہ آپ دوسروں کے شعر کبھی کبھی کسی موقع پہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ باقاعدہ طور پہ شعر نہیں ہے، اور اگر شعر مان بھی لیں تو پھر یہ آپ کا شعر نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 363 363. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. ان نافع، نافع سے روایت ہے. نافع کون ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام. تو نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ نے ان کو بتایا. عبداللہ پھر کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر. نافع عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں. تو نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا. کن کو بتایا؟ نافع کو. کیا بتایا؟ کہ ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن، کہ مسجد نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی. مسجد اللہ کے رسول کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی. وسقفہ الجرید، اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں پہ مشتمل تھی. وعمودہ خشب النخل، اور اس کے ستون کھجور کے درختوں کی لکڑیاں تھیں. کھجور کے جو درخت ہیں ان کی جو لکڑیاں ہیں وہ مسجد نبوی کے کیا تھے؟ ستون تھے. تو یہ تاریخ ہمیں معلوم ہو رہی ہے کس کی؟ مسجد نبوی کی. کہ مسجد نبوی کو پہلی بار بنایا گیا تو کون کون سی چیزیں استعمال ہوئیں؟ فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا. جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اس مسجد میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا. مسجد کو اس کی حالت پہ رہنے دیا جیسے اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے مسجد کو ویسا ہی رہنے دیا. اور آپ جانتے ہیں جناب صدیق اپنے زمانے میں مصروف رہے کس میں؟ جہاد میں. کن کے خلاف؟ مرتد ہونے والوں کے خلاف، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف، اور قرآن کریم کو جمع کرنے میں مصروف رہے. وزاد فیہ عمر، اور اس میں اضافہ کیا عمر نے. کس میں؟ اس مسجد میں. وبناہ علی بنیانہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید، اور اسے بنایا کس نے؟ جناب عمر نے. اضافہ کیا تو پھر کیسے بنایا؟ جناب عمر نے اس کو بنایا علی بنیانہ، اس کی اس بنیاد پہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی. بنایا ضرور لیکن بنیادوں کو تبدیل نہیں کیا. جناب عمر نے اس کو بنایا اس کی اس بنیاد پہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی. کیسے بنایا؟ باللبنی، کچی اینٹوں سے، والجریدی، اور کھجور کی ٹہنیوں سے.
وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، اور اس کے ستونوں کو دوبارہ لکڑی سے بنایا. ثُمَّ غَيَّرَهُ عثمان، اب دیکھیں مسجد نبوی کا پہلا مرحلہ بھی آپ نے جان لیا، دوسرا مرحلہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں وہ بھی جان لیا، اب تیسرا مرحلہ. ثُمَّ غَيَّرَهُ عثمان، پھر اس کو تبدیل کیا کس نے؟ جناب عثمان نے. فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرًا، انہوں نے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا. جناب عمر فاروق نے اللہ کے رسول کی بنیادوں پہ ہی مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور جناب عثمان نے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا. وَبَنَا جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، اور جناب عثمان نے اس مسجد کی دیوار بنائی کس چیز سے؟ بالحجارۃ المنقوشہ، منقش پتھروں سے، نقش و نگار والے پتھروں سے، والقصاتی، اور چونے سے. وجعل عمدہ من حجارۃ المنقوشہ، اور اس کے ستون بنائے نقش و نگار والے پتھروں سے. وسقفہ بالساج، اور اس کی چھت بنائی ساج سے. ساج کیا چیز ہے؟ یہ درخت کا نام ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ساگوان. اور آپ کی کتاب میں نیچے دیکھیں حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نوع معروف من الخشب یؤتی بہ من الہند، یہ ایک مشہور قسم کی لکڑی ہے جسے ہندوستان سے لایا جاتا تھا. یعنی کہ جناب عثمان کے زمانے میں مسجد نبوی بنانے میں ساگوان کی لکڑی استعمال ہوئی ہے، اور ساگوان کی لکڑی اور ساگوان کا درخت یہ مشہور ہے. اس کی لکڑی بڑی عمدہ ہوتی ہے، اسی سے فرنیچر اور دیگر کئی عمدہ کام ہوتے ہیں. جو لوگ اپنے مہنگے قسم کے مکان بناتے ہیں اور اس میں لکڑی کا کام کرواتے ہیں تو عام طور پہ اسی درخت کی لکڑی کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ درخت ہندوستان میں بھی پیدا ہوتے ہیں، بورما میں پیدا ہوتے ہیں، اور تھائی لینڈ میں پیدا ہوتے ہیں، انڈونیشیا میں پیدا ہوتے ہیں، ملیشیا میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اب تو جنوبی سوڈان میں بھی پیدا ہو رہے ہیں. لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، لمبے لمبے. تو اس درخت سے جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت بنائی. تو اس روایت سے بھی اور اس حدیث سے بھی ہمیں مسجد نبوی کی تاریخ کا علم ہوا ہے. اور چونکہ یہ تاریخ بخاری مسلم کی روایات پہ مشتمل ہے تو یہ پکی تاریخ ہے، ورنہ آپ دائیں بائیں سے تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں کچھ صحیح روایات ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں. اب آپ تاریخ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ وہ تاریخ جس پہ آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر سکتے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 4، یہ باب کیا ہے؟ باب المسجد الذی اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اخلاص پہ رکھی گئی. یعنی کہ یہ مسجد کون سی ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. حدیث پڑھ لینے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 108، نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ اخلاص پہ رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو اب سوال پیدا ہوا یہ کون سی مسجد ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے؟ تو حدیث نمبر ہے 364، 364 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی سعید الخدری قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت بعض نسائہ، کہ میں داخل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ پہ داخل ہوا، آپ کے پاس گیا آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک کے گھر میں. یعنی کہ آپ اپنی کسی بیوی کے گھر میں تھے تو میں وہاں گیا، آپ وہاں پہ تھے میں وہاں پہنچا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای المسجدین الذی اسس علی التقوی، دو مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اخلاص پہ رکھی گئی ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد قباء.
آپ نے مسجد نبوی بنانے میں بھی حصہ لیا ہے, مسجد قباء بنانے میں بھی حصہ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. یہ کون سی مسجد ہے؟ قال ابو سعید خدری کہتے ہیں فاخذ کفا من حصبا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی ایک مٹھی لی. فضرب به الارض, اور ان کنکریوں کو زمین پہ مارا. ثم قال, پھر آپ نے کہا ہوا مسجدکم ھذا, وہ تمہاری یہ مسجد ہے, مسجد نبوی مدینہ والی مسجد. آپ نے کہا وہ تمہاری یہ مسجد ہے. یہ کہتے ہوئے لمسجد المدینہ, آپ نے کس کو مراد لیا؟ مدینہ کی مسجد کو مراد لیا. اب یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا, ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 108 آپ پڑھیں, اس کا سیاق و سباق پڑھیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جس مسجد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجد نبوی ہے. بظاہر قرآن کی آیت میں اور حدیث میں تضاد پیدا ہو گیا, ٹکراؤ پیدا ہو گیا. اب جو منکرین حدیث میں سے ہوگا وہ تو مذاق اڑائے گا اس حدیث کا, ان کو تو موقع چاہیے حدیث کے مذاق اڑانے کا. یہودیوں عیسائیوں سے جو روایات ملتی ہیں, اسرائیلی روایات, ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, اور عرب شعراء کے کلام کے ذریعے بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. حدیث آ جائے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ اس آیت کو آپ ذرا پڑھیں, آیت نمبر 108. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حقا تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اور اس آیت کی وضاحت میں آتا ہے کہ قباء کی مسجد کے نمازی اور قباء کے لوگ, ان کی اللہ نے جب یہ خوبی بیان کی ہے کہ طہارت کو پسند کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب پخانے کے بعد پتھر استعمال کرتے تھے لیکن پانی بھی استعمال کرتے تھے, پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے, پانی کے ساتھ طہارت کا استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. اور اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا مسجد زرار کا, جو منافقین نے بنائی تھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور افتتاح کس سے کروانا چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور چاہتے تھے کہ مسجد بن جائے گی, اندر بیٹھ کے ہمیں ایک اڈا مل جائے گا, مرکز مل جائے گا, یہاں پہ اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے. تو اللہ نے آپ کو خبردار کیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ نہیں رکھی گئی, منافقت پہ رکھی گئی ہے, مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. آپ نے وہاں پہ نہیں جانا, آپ اس مسجد میں جائیں جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے, اور وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء. اب قرآن کی اس آیت سے اور سیاق و سباق سے کیا معلوم ہوا؟ مسجد قباء. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مسجد نبوی. اب یہاں پہ کئی لوگ گمراہ ہوں گے. نمبر ایک, وہ جو منکرین حدیث میں سے ہیں, جو حدیث کا مذاق اڑائیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ وہ لوگ بھی یہاں پہ غلطی کر گئے, ہم انہیں گمراہ تو نہیں کہیں گے, غلطی کر گئے, جنہوں نے یہ کہا کہ حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس آیت سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی. تو اس آیت سے مسجد قباء مراد لینا بالکل غلط ہے. اور جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ مراد مسجد قباء ہے, ان کی تفسیر غلط ہے. تو یہ موقف بھی درست نہیں ہے, یہ موقف بھی صحیح نہیں ہے. صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے. اب خطرہ یہ تھا کہ لوگ سمجھتے کہ شاید مسجد قباء مسجد نبوی سے افضل ہے, کہ مسجد قباء کی اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی اور اخلاص پہ رکھی گئی ہے. ایسی گواہی مسجد نبوی کے بارے میں موجود نہیں ہے, تو اس لیے مسجد قباء مسجد نبوی سے افضل ہے. تو اللہ کے رسول نے وعدے کیا کہ اگر مسجد قباء کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی اس وصف کی بدرجہ اولا حقدار ہے. اگر مسجد قباء کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی گئی ہے. تو اتنا جو لفظ ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے,
اس سے مراد مسجد قباء بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے۔ تو حدیث نے یہ بتایا کہ مسجد قباء کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی اس لفظ میں داخل ہے، وہ بھی ان الفاظ کا حصہ ہے۔ تو نہ قرآن کے سیاق و سباق کو غلط کہنا ہے اور نہ حدیث کو غلط کہنا ہے، دونوں ٹھیک ہے، دونوں درست ہیں۔ اور ایسا قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نوٹ کیجئے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور اس آیت کو یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ آپ کو یہاں پہ بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں گندگی سے دور رکھے، گندگی تم سے لے جائے اور تمہیں پاک کر دے۔ اب رافضی لوگ، صحابہ کرام کے دشمن لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد آل بیت سے مراد کون ہے؟ جناب علی، جناب فاطمہ، حسن و حسین۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت کے لفظ میں داخل نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تم اس آیت کا سیاق و سباق پڑھ لو، اس آیت سے پہلے پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں، مؤنث کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تمہاری آیتوں میں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتی رہا کرو، اسے یاد کرو۔ تو اذکرنا لفظ بھی مؤنث کے لیے اور کرنا لفظ بھی مؤنث کے لیے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں آپ کی بیویوں کو۔ اس سے پہلے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں۔ اور انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی غلطی کا ارتکاب کرے گی تو اسے کیا ہوگا؟ اسے گناہ بھی دگنا ہوگا، عذاب بھی دگنا ہوگا۔ تو یہ ساری آیتیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ نے کہا، اور یہ لفظ اللہ نے مذکر کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہے، لیکن ان دو آیتوں کے بیچ میں کہے، پہلے بھی تذکرہ آپ کی بیویوں کا، درمیان میں بھی تذکرہ، بعد میں بھی تذکرہ آپ کی بیویوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اے آل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو کون مراد ہیں؟ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد آپ کی بیویاں ہیں، لیکن مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ رافضی لوگ ٹھیک کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ جناب علی اور حسن و حسین اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو بلایا اور ایک چادر میں لے لیا اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے اور ان کو تم پلیدگی سے دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ اب حدیث تو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ پھر کون ہے اہل بیت، کون ہے؟ جناب علی، جناب فاطمہ، حسن و حسین۔ اب یہاں پہ رافضیوں کو موقع مل گیا بات کرنے کا، لیکن ان کو موقع اس لیے ملا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے عام طور پہ دشمن ہیں۔ اگر دل سیدھے ہوں، دلوں میں صحابہ کرام کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلا کہ آل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نے آ کے ان کو بھی شامل کر دیا، جناب علی کو، جناب فاطمہ کو، حسن و حسین کو بھی آل بیت کے لفظ میں داخل کر دیا۔ اگر نبی اسلام کی حدیث نہ ہوتی تو وہاں پہ مراد کنہوں نے ہونا تھا؟ صرف آپ کی بیویوں نے، لیکن حدیث نے آ کے بتا دیا کہ نہیں، جناب علی بھی داخل ہیں، جناب فاطمہ بھی داخل ہیں، حسن و حسین بھی داخل ہیں۔ تو آل بیت کے اس لفظ میں آپ کی بیویاں بھی داخل، جناب علی بھی داخل، جناب فاطمہ بھی اور حسن و حسین بھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب یہاں پہ رافضی ایک اور اعتراض کریں گے، کیا؟ وہ کہیں گے الفاظ کے اوپر غور کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے یہاں پہ مذکر کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
قرآن کریم کی ایک اور آیت کا مطالعہ کر لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کے پاس فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، خوشخبری دے دی، ابراہیم اسلام کی بیگم نے تعجب کیا اس عمر میں مجھے اولاد کہاں سے ملے گی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو مخاطب کر کے لفظ کون سے بولے گئے ہیں؟ مذکر کا لفظ، کہ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم پہ اور اللہ کی رحمت پہ، اہل البیتی، اے ابراہیم کے گھر والوں، یعنی کہ یہاں پہ بھی لفظ کیا استعمال کیے گئے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے ان کی بیگم کے ساتھ ساتھ جو مرد تھے ان کو بھی شامل کر دیا۔ تو ایسے ہی یہاں پہ آپ کی بیویوں کے ساتھ ساتھ جناب علی کو بھی شامل کرنا تھا، حسن و حسین کو بھی شامل کرنا تھا، تو اسی لفظ کون سے آ گیا؟ مذکر کے آ گئے۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی آپ کی بیویاں بھی داخل ہیں اور جناب علی، فاطمہ اور حسن و حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ کئی مفسرین ایسے مواقع پہ غلطی کر جاتے ہیں، میں نے تنبیہ اس لیے کی ہے، وارننگ اس لیے دی ہے۔ اب یہ عید جو ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، کئی کہہ دیں گے، جو منکرین حدیث ہے وہ کہہ دیں گے اس سے مراد مسجد قباء ہے، مسجد نبوی نہیں ہے، کیونکہ مسجد نبوی والی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس کو ہم رد کر دیں گے۔ اور کئی لوگ یہ کہہ دیں گے کہ حدیث نے بتا دیا اس سے مراد مسجد نبوی ہے، تو اس لیے اس سے مراد مسجد قباء نہیں ہے، بلکہ امام نووی جیسے بڑے امام نے بھی یہ کہہ دیا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا، اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں اس سے مراد ہیں۔ باب نمبر 5، باب فضل ما بین القبر والمنبر، جو قبر اور منبر کے مابین ہے، جو جگہ قبر اور منبر کے مابین ہے اس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 365 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض پہ ہے۔ اس حدیث سے نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے مابین جو جگہ ہے بڑی عظیم جگہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ اسے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں جائیں تو اس جگہ کو اہمیت دیں، نفل نماز یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کریں، اگرچہ باقاعدہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہاں پہ نماز پڑھو، لیکن جب آپ بیان کر رہے ہیں کہ جنت کی کیاری ہے اور جنت کی کیاری مسجد نبوی کا حصہ ہے، تو مسجد نبوی میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اذکار کرنے چاہیے۔ تو یہ سارے کام یہاں پہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جنت کی کیاری ہے تو کیا اس کو حجر اسود کی طرح بوسہ دینا چاہیے؟ کیا حجر اسود کی طرح اس کو ہاتھ لگانا چاہیے؟ ہاتھ نہ لگے تو کوئی اور چیز لگا لینی چاہیے؟ نہیں، یہ مسئلہ تو جناب عمر فاروق نے بہت پہلے حل کر دیا تھا۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ اے حجر اسود، اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا۔ یعنی کہ جانتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تو بوسہ اس لیے نہیں دے رہے کہ جنت سے آیا ہے، بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا۔
جناب عمر فاروق نے ہمیں پیغام دے دیا کہ کوئی بھی پتھر، کوئی بھی بے جان چیز جس کو اللہ کے رسول نے بوسہ نہیں دیا اس کو ہم بوسہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے مسجد نبوی کے دروازوں کو، مسجد نبوی کے ستونوں کو، مسجد نبوی کی دیواروں کو، مسجد نبوی کے قالینوں کو، ریاض الجنہ کے قالینوں کو بوسہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ برکت ملے گی اور بیماریاں دور ہوں گی، میری پھنسیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہاتھ ادھر لگاؤں گا وہاں پہ ہاتھ لگانے کے بعد، یہ سارے عقائد غلط ہیں اور توحید کے منافی ہیں۔ ریاض الجنہ میں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ بیٹھ جائیں، نماز کے لیے، اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، دعاؤں کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے جیسے حجر اسود آیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی کا یہ حصہ جس کو آپ نے جنت کی کیاری قرار دیا ہے، یہ جنت سے آیا تو نہیں ہے لیکن جنت میں جانے والا ہے، یہ جنت میں ہوگا، یہ جنت میں پہنچے گا، جنت کا حصہ بنے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے گا، اس جگہ پہ بیٹھ کر عبادت کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا، تو یہ جگہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اس لیے اس کو جنت کا باغیچہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تین مفہوم بتائے گئے ہیں، ان میں سے آخری دو مفہوم علماء کرام نے عام طور پہ ذکر کیے ہیں، پہلا مفہوم بہت کم علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ دو آخری مفہوم کیا ہیں؟ کہ یہ جگہ جنت کا حصہ بن جائے گی، یا یہاں پہ بیٹھنے والا، یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والا بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ اور درست بات کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، غیبی چیز ہے، ہم اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے یہ ایک کیاری ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اور یہ جو آخری مفہوم ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والا جنت میں پہنچ جائے گا، اس کی مثال دیگر احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، یعنی کہ جنت چاہتے ہو تو تلواریں پکڑو، جہاد کرو، تلواریں پکڑو گے، جہاد کرو گے، تمہیں جنت ملے گی، یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ ہے۔ آخری جملہ کیا ہے؟ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي، کہ میرا ممبر میرے حوض پہ، یعنی کہ میرا ممبر میرے حوض پہ ہے یا میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا۔ میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا۔ میرا ممبر کون سا ممبر؟ اس بارے میں پہلا موقف یہ ہے کہ وہ ممبر جو مسجد نبوی میں تھا، اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ جب میرا حوض کوثر ہوگا تو وہاں پہ میرا یہ ممبر موجود ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ میرا حوض ہوگا وہاں پہ بھی ایک ممبر ہوگا، یہ نہیں کہا کہ یہ والا۔ اور الفاظ میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا، یہ نہیں کہا کہ میرا یہ والا ممبر، کہا میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا۔ اب ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہی ممبر وہاں میرے حوض پہ موجود ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہاں جو مجھے حوض ملے گا وہاں پہ بھی میرا ایک ممبر ہوگا۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ باب نمبر 6، باب مسجد قباء۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں ہے۔ حدیث 366 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آیا کرتے تھے کل سبت ہر ہفتہ، ماشین پیدل چلتے ہوئے، وراکبن اور سوار ہوتے ہوئے، یعنی کہ کبھی آپ پیدل آتے، کبھی آپ سوار ہو کر آتے۔ کہاں آتے؟ مسجد قباء میں۔ کب آتے؟ کل سبتن، ہر ہفتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آتے، اور دوسرا سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے ہفتہ دن، جو دن جمعہ کے بعد ہوتا ہے اور اتوار سے پہلے ہوتا ہے۔ جمعہ اور اتوار کے مابین جو دن ہوتا ہے ہفتہ، ایک یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ 7 دنوں میں ایک دفعہ چکر لگاتے تھے۔ عام طور پہ علماء کرام نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ آپ یعنی کہ جو خاص دن ہے ہفتے کا، اس دن آپ مسجد قباء آیا کرتے تھے۔ اور ابن حبان کی روایت سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا ہفتے کے دن کیوں آتے تھے؟ چونکہ جمعے کے دن آپ جمعہ پڑھاتے، مصروف ہوتے، اس کے بعد آپ مسجد قباء والوں کے پاس بھی چکر لگاتے۔ یہ مسجد قباء والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے پاس آپ نے مکہ سے مدینہ آ کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ نے ان کو یاد رکھا، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، اور پھر مسجد قباء کی فضیلت کی وجہ سے آپ وہاں چکر لگاتے رہتے تھے۔ وفی روایت عندہما، اور ان دونوں کے ہاں ایک روایت میں، کن دونوں کے ہاں؟ بخاری مسلم کے ہاں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فیصلی فیہ رکعتین، کہ آپ اس میں، کس میں؟ اس مسجد میں 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہو گئی آپ کی سنت، مسجد قباء جانا، وہاں 2 رکعتیں ادا کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ترغیب بول کر بھی دی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث آپ فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں وضو کرے، پھر مسجد قباء آئے اور وہاں پہ کوئی بھی نماز پڑھے، اس کا یہ عمل ایک عمرے کی طرح ہوگا۔ تو مسجد قباء میں آنا، اپنے گھر سے وضو کر کے اور وہاں پہ آ کے 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ آپ کا عمل ایک عمرے کی طرح ہے۔ وہ 2 رکعتیں فرض نماز ہوں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز، یا نفل نماز ہو، کیونکہ آپ نے کہا کوئی بھی نماز پڑھے، لیکن کیا کیا کرنا ہے؟ وضو گھر سے کر کے آئیں۔ راستے میں ٹوٹ جائے تو مسجد قباء میں آ کے دوبارہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور پھر مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھیں۔ اب سوال پیدا ہوگا جو لوگ مکہ میں ہیں وہ کیا کریں؟ تو اس سے مراد مکہ کے لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو مدینہ میں ہی رہتے ہیں، یا وہ جو مکہ سے مدینہ مسجد نبوی کی خاطر آ چکا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آیا ہے، وہ اپنے مدینہ والے گھر سے جو کرائے پہ اس نے لیا ہے، جو ہوٹل لیا ہے، وہاں سے وضو کرے اور مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے۔ ریاض سے کوئی آیا ہے، وہ مدینہ میں ٹھہرا ہوا ہے، جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہ جگہ اس کا گھر ہے، وہاں سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے، تو اس کا یہ عمل ایک عمرے کی طرح ہوگا۔ یاد رہے آپ نے کہا عمرے اس کے لیے کیا؟ کان لہو کا اجر عمرہ، اس کے لیے عمرے کی طرح کا ثواب ہے، یہ نہیں ہے کہ عمرہ ہے۔ کئی بھائی کیا کرتے ہیں جی، کہتے ہیں میں 10 عمرے کر کے آیا ہوں مکہ میں اور 5 مسجد قباء کے 15 ہو گئے۔ نہیں، یہ عمرہ نہیں ہے، یہ کہا گیا عمرے کی طرح ثواب ملے گا۔ عمرے میں اور عمرے کی طرح ثواب میں بہت فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ تو یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ مسجد قباء میں آپ جائیں گے، وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کریں گے، تو آپ کا عمل عمرے کے اجر کی طرح ہے، عمرے کے ثواب کی طرح ہے۔ لیکن جب آپ مکہ جائیں گے تو آپ کا مدینہ سے نکلنا، احرام خریدنا، اس کا ثواب، احرام دھونا، اس کا ثواب، اور پھر آپ نے احرام پہن لیا، اس کے لیے غسل کیا تو غسل کا ثواب، اور پھر آپ نے سفر کیا 400 کلومیٹر کا، 400 کلومیٹر کے ایک ایک منٹ پہ، ایک ایک سیکنڈ پہ، ایک ایک قدم پہ ثواب۔ ٹکٹ آپ نے خریدا یا اپنی گاڑی پہ پٹرول خرچ کیا، محنت کی، اس کا ثواب۔ وہاں پہنچ گئے، طواف کیا، طواف 7 چکروں کا نام ہے، یہ تو عمرے کا حصہ ہو گیا، لیکن طواف میں
جتنی زیادہ تلاوت کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، اذکار کریں گے، ان کا ثواب الگ سے آپ کو ملے گا. اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں گے تو لمبی پڑھیں گے، ثواب بڑھ جائے گا. جس قدر خشوع و خضوع سے پڑھیں گے ثواب بڑھ جائے گا. ایسے ہی صفا مروہ میں آتے جاتے جو اذکار کریں گے ان کی وجہ سے ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. تو عمرے کا ثواب اور چیز ہے، اور باقاعدہ مکہ میں جانا اور عمرہ کرنا یہ اور چیز ہے. اور پھر وہاں پہ آپ جو فرض نماز ایک آدھ پڑھیں گے، ظہر کی، عصر کی، اس کا ثواب الگ سے آپ کو ملنا ہے. راستے میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے اوپر خرچ کریں گے، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا. باب نمبر 7، باب فضل بناء المساجد، مسجدیں بنانے کی فضیلت. حدیث نمبر 367 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبید اللہ الخولانی، عبید اللہ الخولانی سے روایت ہے، انہ سمع عثمان بن عفان، کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ایک اور وضاحت آ گئی. کیا کہ عند قول الناس فیہ حین بنا مسجد الرسول، کہ کس موقع پہ جناب عثمان بن عفان یہ الفاظ کہہ رہے تھے. وہ الفاظ تو بعد میں آئیں گے، لیکن کس موقع پہ کہہ رہے تھے؟ عبید اللہ خولانی کہتے ہیں کہ جب عند قول الناس فیہ، لوگوں کے ان پہ اعتراض کے موقع پہ، لوگوں کے ان پہ انکار کے موقع پہ. یعنی کہ جب لوگوں نے جناب عثمان بن عفان پہ اعتراضات کیے. کب اعتراض کیے تھے؟ ہی نہ بنا مسجد رسولی، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مسجد بنائی تھی. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مسجد بنائی، اس موقع پہ لوگوں نے اعتراض کیے. لوگ چاہتے تھے کہ مسجد جیسے ہے اس کو ویسے رہنے دیا جائے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بنی ہے ٹھیک ہے. جناب عثمان بن عفان نے مسجد کو نئے سرے سے بنایا تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیے. تو عبید اللہ خولانی کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان کو سنا، یقول، جب کہ وہ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے وہ بعد میں آئے گا. جب کہ وہ کہہ رہے تھے کس موقع پہ؟ عند قول الناس فیہ، لوگوں کے ان پہ کلام کرنے کے موقع پہ، لوگوں کے ان پہ اعتراض کرنے کے موقع پہ، لوگوں کے ان پہ انکار کرنے کے موقع پہ. کب انکار کیا تھا لوگوں نے، کب اعتراض کیا تھا؟ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مسجد بنائی. اب جناب عثمان بن عفان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ الفاظ اب آئے ہیں. انکم، جناب عثمان کہہ رہے ہیں انکم اکثرتم، کہ بے شک تم نے بہت زیادہ اعتراض کیا ہے، تم نے بہت زیادہ انکار کیا ہے، تم نے بہت زیادہ کلام کی ہے. وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے، من بنا مسجدن، کہ جو مسجد بنائے. آگے کیا آگے عربی کی بریکٹ آ گئی، آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. مسجد کے بعد چھوٹی سی لکیر آپ دیکھ رہے ہیں، 3-4 لفظوں کے بعد پھر وہ لکیر آئی ہے. تو یہ درمیان کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہوئے؟ بریکٹ میں ہوئے. تو بریکٹ کے الفاظ فی الحال چھوڑ دیں، فی الحال میں حدیث کا ترجمہ کروں گا، بریکٹ کے الفاظ کی وضاحت بعد میں کروں گا. تو من بنا مسجدن، جو کوئی مسجد بنائے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اس حال میں کہ وہ اس مسجد بنانے کے ساتھ اللہ کی رضا چاہے، اللہ کا چہرہ چاہے، اللہ کی خوشنودی چاہے، بن اللہ لہو، اللہ اس کے لیے بنائیں گے، مثلہ، اسی طرح کا گھر. کہاں بنائیں گے؟ فی الجنتی، جنت میں. جناب عثمان نے ان کو خاموش کروا دیا ایک حدیث ذکر کر کے. تم بڑے اعتراض کر رہے ہو کہ عثمان نے مسجد دوبارہ کیوں تعمیر کی ہے، اتنا پیسہ کیوں لگا دیا ہے. تو میری بات سن لو کہ میرے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس نے کوئی مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کا مقصد نیک ہو. کیا مقصد ہو؟ لوگوں سے شہرت، لوگوں کے ہاں شہرت نہیں، لوگوں سے داد لینا نہیں، لوگوں سے خراج تحسین وصول کرنا نہیں، مسجد میں اپنی چودراہٹ قائم کرنا نہیں. من بنا مسجد، جو مسجد بنائے، کوئی بھی مسجد، یبتغی بھی، اس مسجد بنانے کے ساتھ کیا چاہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، بن اللہ لہو، اللہ اس کے لیے بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مثلہ، اسی طرح کا گھر. کہاں بنائیں گے؟ جنت میں.
یعنی کہ میں نے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے جو گھر بنایا ہے، جو مسجد بنائی ہے، اپنی کمائی سے بنائی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ میرا گھر جنت میں بنائے۔ میں نے کوئی بیت المال کا مال نہیں لیا، مسلمانوں کے مجموعی مال میں سے پیسے نہیں لیے، اپنے ذاتی مال میں سے مسجد بنائی ہے۔ اور کیوں بنائی ہے پوچھتے ہو، اعتراض کرتے ہو، تو میں نے چاہا کہ اللہ میرا بھی جنت میں گھر بنائے۔ اچھا جی، اب بریکٹ میں کیا آیا اس کی طرف آ دیں۔ قال بکیر، بکیر کہتے ہیں، بکیر کہاں سے آ گئے؟ یہ بکیر راویوں میں سے ایک راوی ہیں۔ دیکھیں نا، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم ہر حدیث سے پہلے سند بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حدیث ہم تک کن لوگوں کے واسطے سے پہنچی۔ تو امام بخاری اور امام مسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا ہے تو ایک راوی آتا ہے بکیر، بکیر بن عبید اللہ بن اشج۔ یہ بکیر کہتے ہیں کہ حسبت، میرا گمان ہے کہ انہ قال، کہ بے شک اس نے کہا تھا، کس نے؟ یعنی کہ میرے استاد عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری نے جب یہ حدیث مجھے بتائی تھی، تو میرے استاد عاصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث میں یہ الفاظ بھی بیان کیے تھے کہ یبتغی بہ وجہ اللہ۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، اللہ کے رسول نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے، بلکہ آپ نے کہا تھا جو مسجد بنائے اور مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ جو مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، ان الفاظ کے بارے میں بکیر کو شک ہو گیا کہ یہ حدیث کا حصہ ہیں یا نہیں۔ تو بکیر کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ میرے استاد عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری نے جب مجھے یہ حدیث بتائی تھی تو یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ یبتغی بہ وجہ اللہ۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ جناب عثمان بن عفان پہ کئی غلط اعتراضات کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اور ایسے ہی میں یہاں پہ وضاحت کر دوں آپ کے سامنے، جناب عثمان کا تذکرہ آیا ہے، بنی امیہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو 2 بیٹیاں دی تھی، بڑے عظیم خلیفہ ہیں۔ ان پہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے جو گورنر بنائے تھے وہ ان کے اپنے خاندان کے تھے، زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے، زیادہ تر ان کے اپنے خاندان کے تھے، تو ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان میں سے کئی گورنر ایسے تھے جو جناب عثمان نے نہیں بنائے تھے، جناب عمر نے بنائے تھے، جناب عثمان نے ان کو برقرار رکھا۔ مثال کے طور پہ امیر معاویہ ہیں، جناب عثمان کے خاندان سے ہیں، لیکن ان کو شام دمشق کا گورنر بنانے والے جناب عثمان نہیں ہیں، جناب عمر ہیں، جن کا عدل و انصاف مشہور و معروف ہے، جناب عثمان نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ دوسرے جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ رشتہ دار کو گورنر بنانا جرم ہے؟ بالکل کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم یہ ہے کہ آپ اس کو بنائیں جو حقدار نہ ہو۔ اگر آپ کا رشتہ دار حقدار ہے تو اسے بنانا جرم کیسے ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر جناب عثمان پہ اس وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا، تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کس کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟ اپنے بیٹے حسن کو مقرر کیا تھا۔ تو نعوذ باللہ کیا ان پہ بھی اعتراض کرو گے؟ نہیں، ہم نہ جناب عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں نہ جناب علی پہ۔ جناب علی نے بھی جو کیا، انہوں نے جس کو درست سمجھا وہ کیا، جناب عثمان نے جس کو درست سمجھا وہ کیا۔ اور آج کل مسلمانوں میں اس چیز کو جرم بنا دیا گیا ہے کہ جی اس نے اپنے رشتہ دار کو اپنا نیب مقرر کر دیا، فلاں مولوی صاحب نے مدرسہ بنایا اور نیب کس کو مقرر کیا؟ اپنے بیٹے کو۔ بھائی بیٹے کو مقرر کرنا جرم ہے؟ جرم تب ہے جب بیٹا نااہل ہو، جرم تب ہے جب بیٹا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، ورنہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کا ایک اعتراض بنا لیا گیا اور پھر جو اس اعتراض کی زد میں آیا اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی۔ کوئی بھی ادارہ چلاتے ہوئے، کوئی بھی حکومتی عہدہ سنبھالتے ہوئے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کو بنائیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، جو آپ کی بات ماننے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے، نمازی ہو، روزے دار ہو، چاہے بہت زیادہ متقی نہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی متقی پرہیزگار ہو، لیکن جو متقی پرہیزگار ہے، زیادہ علم والا ہے، اس میں کیا ہے
اس کی مزاج کو آپ جانتے ہیں، وہ جلدی سے آپ کی بات نہیں مانے گا. اب حکمران کو ایسے گورنر چاہیے جو فوری طور پہ اس کی بات مانے. یہ ایک ایسا متقی پرہیزگار علم والا ہے جو فوری طور پہ بات نہیں مانتا. اب حکومت پھر کیسے چلے گی؟ تو جناب عثمان نے اگر اپنے رشتے داروں کو بنایا تو ان کو بنایا جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ حکومت کا نظام اچھی طرح چلا سکتے ہیں. اور یہ بھی ایسا ہی ایک اعتراض تھا. تو یہ سب اعتراضات غلط ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے. تو بہرحال یہاں سے مسجد بنانے کی کیا معلوم ہوئی؟ فضیلت معلوم ہوئی. لیکن ساتھ تنبیہ ہے کہ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. پھر فضیلت ہے بہت بڑی، کیا کہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کا گھر جنت میں بنائیں گے. اب یہ بھی ایک اشکال ہے. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور حدیث کہہ رہی جیسی مسجد بنائیں گے جنت میں ویسے ہی آپ کا گھر بنے گا. وہ تو پھر چھوٹا سا بنے گا. تو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ایک گھر بنائیں گے. جیسے آپ نے ایک مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ آپ کا ایک گھر بنائیں گے. اب وہ گھر حسن و جمال کے لحاظ سے، خوبیوں کے لحاظ سے مسجد سے کہیں بڑھ کر ہوگا. یہ اوپر تذکرہ آیا تھا ساگوان کے درخت کا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کئی لوگ نہ سمجھ سکیں کون سا درخت ہے، تو ان کی سہولت کے لیے میں نے انگلش میں اس کا نام تلاش کیا. تو وہ کیا ہے؟ ٹیک، TEAK. مجھے امید ہے کہ اب سارے ہی سمجھ جائیں گے. اور اس کی لکڑی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیک ووڈ. باب نمبر 8. کیا باب ہے؟ باب المساجد احب البلاد الی اللہ. مسجدیں زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. البلاد بلد کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو، جہاں پہ لوگ رہتے ہوں، آبادی کو کہتے ہیں. حدیث 368 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ٹکڑے کون سے ہیں؟ مساجدها، جو ان میں سے مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے، زمین کے مقامات میں سے، زمین کی آبادیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہیں، برے لگتے ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں؟ اسواقها، جو ان میں سے بازار ہیں. تو بازار جو ہیں یہ سب سے بڑھ کر اللہ کو برے لگتے ہیں، اور مسجدیں سب سے بڑھ کر اللہ کو پیاری لگتی ہیں. تو اس حدیث کا پیغام کیا ہوا کہ اگر آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اپنا زیادہ وقت کس کو دیں؟ کہاں پہ رہیں؟ مسجد میں رہیں، مسجد کو ٹائم دیں، اور بازار کو اتنا ہی ٹائم دیں جتنی ضرورت ہے، جتنی حاجت ہے، جتنی مجبوری ہے. دل لگا کر وہاں نہ بیٹھ جائیں. مسجدوں سے اللہ کو اتنی محبت، کیا حکمت ہے؟ بازاروں سے اتنا بغض،
کیا وجہ ہے؟ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ مساجد میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، شرک سے لا تعلقی کا تذکرہ ہوتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ قرآن کی کلاسیں لگی ہوتی ہیں، تفسیر بیان کی جا رہی ہوتی ہے، احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور بازاروں میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، جھوٹی قسمیں، لڑائی جھگڑے، گالیاں، یہ بازاروں میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجدوں میں مولویوں کی زندگی عام طور پہ کہاں گزرتی ہے؟ عام لوگوں کے مقابلے میں مولوی کی زیادہ زندگی عالم دین کی طالب علم کی کہاں گزرتی ہے؟ مسجد میں۔ کئی رہتے بھی ادھر ہی ہیں، اذانیں دینے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ اگر شرک سے دور رہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، تو بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو، وہ امامت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ 2,000 روپیہ 10,000 روپیہ تنخواہ مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں صاف صاف بھائی 10,000 سے زیادہ باہر جا کر کما سکتے ہیں، لیکن امامت اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی بہانے 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اسی بہانے ایک اچھے ماحول میں رہنے کا موقع ملتا ہے، اسی بہانے مسجد میں رہ کر اللہ کے ذکر کا موقع ملتا ہے۔ تو اپنے آپ کو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مساجد کے ساتھ جوڑے رکھیں، اپنے بچوں کو مساجد کے ساتھ جوڑے رکھیں، اپنی فیملیوں کو مساجد کے ساتھ جوڑے رکھیں، اسی میں خیر ہے۔ باب نمبر 9، باب لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کجاوے نہ کسے جائیں، پالان نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ کجاوے نہ کسے جائیں مراد کیا ہوتا ہے؟ سفر نہ کیا جائے، کیونکہ جب سفر کرتے ہیں تو کجاوا اچھی طرح اونٹنی پہ باندھتے ہیں۔ جیسے ہم نے لمبا سفر کرنا ہو تو گاڑی کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں، پٹرول کا جائزہ، اس کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں، مکمل تیاری کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ اس کا مفہوم کیا ہے وہ حدیث جب پڑھیں گے تو صحیح معنوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 369 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ مزید اس جملے کو واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی مقام کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے عبادت کی نیت سے، اللہ کے تقرب کے لیے، مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ کون کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اب ذرا اس حدیث کے مفہوم کو مزید واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے، کسی اور جگہ کی طرف، چوتھی جگہ کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ان الفاظ کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ کجاوے کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف، یعنی کہ چوتھی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ مزارات کے لیے، درباروں کی خاطر سفر کرنا، کسی پہاڑ کے لیے سفر کرنا، کسی درخت کے لیے سفر کرنا، وہ تو جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے، یعنی کہ چوتھی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک معنی اس کا بن سکتا ہے، لیکن یہ معنی غلط ہوگا۔ تو صحیح معنی کیا ہے کہ کسی بھی مقام، کسی بھی جگہ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مساجد کے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مفہوم ہے؟
دیگر روایات سے، مثال کے طور پہ ایک روایت جسے امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں ابو بصرہ غفاری صحابی سے کہ انہیں جناب ابو ہریرہ ملے جبکہ وہ کہیں سے آ رہے تھے، مدینہ واپس آ رہے تھے. کہا بھی کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں طور پہاڑ پہ گیا تھا، وہاں پہ نماز پڑھی ہے. ابو بصرہ غفاری صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تمہیں میں جانے نہ دیتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف کجاوے کسے جائیں. آپ دیکھیں ابو ہریرہ مسجد میں نہیں گئے تھے، طور پہاڑ کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ حدیث صحابی نے کون سی پڑھی ہے؟ یہ والی حدیث. تو پتہ چلا اس حدیث کے مفہوم میں ہر جگہ شامل ہے کہ کسی بھی جگہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے. اور ایسا ہی ہوا عبداللہ بن عمر کے مابین اور ایک اور آدمی کے مابین. اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں طور پہاڑ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا نہ جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے. تو پتہ چلا کسی قبر کے لیے سفر کرنا، ہاں اپنے شہر میں، یہ بھی واضح کر دوں، اپنے شہر میں آپ قبرستان کے لیے جائیں، چاہے آپ کا شہر جتنا بھی بڑا ہو، اس کو سفر نہیں کہتے. شہر آپ کا جتنا بھی بڑا ہو، چاہے آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے، آپ کسی قبرستان میں جا رہے ہیں اور قبرستان کی خاطر جا رہے ہیں، لیکن یہ سفر نہیں ہے. ایسے ہی مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد قباء جانا یہ سفر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ریاض سے مسجد قباء کی خاطر آتا ہے تو اس کا سفر اس حدیث کے خلاف ہے. اگرچہ مسجد قباء بڑی عظیم ہے، لیکن آپ نے کہا صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے. مسجد قباء کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے. مسجد نبوی کی خاطر مدینہ آئیں، پھر آپ مسجد قباء کی زیارت بھی کر لیں. مسجد نبوی کی خاطر مدینہ آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلا مدینہ آئیں مسجد نبوی کی خاطر، پھر آپ کی قبر کی زیارت بھی کریں، پھر آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھیں. لیکن مدینہ آنے کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مسجد نبوی، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صرف 3 مسجدوں کی خاطر سفر کرنا جائز ہے. یہاں پہ سوال اٹھے گا کیا کہ اگر کوئی علم لینے کے لیے کسی اور جگہ جانا چاہے، مثال کے طور پہ مدینہ سے ریاض جا رہا ہے، کس لیے؟ علم لینے کے لیے، تو کیا وہ سفر جائز ہے؟ جی ہاں وہ جائز ہے، کیونکہ وہ سفر ریاض کی وجہ سے نہیں ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے. علم جہاں بھی ہوگا جائیں گے. آج وہ علم ریاض میں ہے تو وہاں چلے جائیں گے، کل جدہ میں ہے تو وہاں چلے جائیں گے. والد کی خاطر ریاض کا سفر کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ ریاض کا سفر نہیں ہے، یہ والد کے لیے سفر ہے. کسی عالم دین کی زیارت کے لیے جو زندہ ہے سفر کرنا بالکل ٹھیک ہے. وہ جس شہر میں ہوگا ہم جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی کسی جگہ کا سفر اس لیے کرنا کہ اس جگہ کا سفر کروں گا تو میرا سفر عبادت ہوگا، مجھے اللہ کا قرب ملے گا، یہ جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے: مسجد حرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ. آپ کا ٹائم ہو چکا ہے اور اوپر ہو چکا ہے، اس لیے میں یہیں پہ درس کا اختتام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو حدیث اس کے بعد ہے اس کا بیان آئندہ درس میں بھی ہوگا. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. آپ قیمتی وقت دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں، آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور پوری زندگی آپ کی نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ گزرے. اور آپ فوت ہوں تو ان دنوں بھی آپ اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، سن رہے ہوں، سنا رہے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.